تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا، الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ عاشق سماعت کیجئے گا، کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ اور بطور خاص چیز سماعت کیجئے گا، عزیزوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، عزیزوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا، کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ اور ہر مسلمان کا، ہر سچے عاشق رسول کا ایمان پیش کرنا، ایمان کیا ہے؟ فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں، اور یہ وصیت ہے میری کہ فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا، تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا،
اور بطور خاص شعر میرے دل کی کیفیت ہے کہ مدینے جاؤں اور وہاں کے خداموں سے ایک بات کہوں. اے خداموں کسی دن سبز گنبد کے نظاروں میں، اے خداموں کسی دن سبز گنبد کے نظاروں میں نکل آئے جگہ، کافی پہ غور کی جگہ، نکل آئے جگہ تو میرے یہ دو نین رکھ دینا. نکل آئے جگہ تو میرے یہ دو نین رکھ دینا. اور آپ کی حسین سماعت وضعیہ ہے. آغا سروش صاحب کے شاعر لکھتے ہیں کہ سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی. سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی. تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے قاری ہیں قرآن کے، تو تھوڑی سی کچھ آپ سے ہم ڈاکٹر صاحب بتاؤ ماشاءاللہ سنے تو صحیح کچھ قرآن پاک کا جب بات ذکر کر رہے ہیں. میں بھی یہی کہنے والا تھا، فرمائش ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت. عروس القرآن سورہ رحمان سے چند آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر
البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब थोड़े सारी बातों को तिलावती सुनते हैं, मतलब वैसे तो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत, इतनी खुशहाली के साथ सूरह रहमान। जैसे काजी साहब अभी तिलावत खूबसूरत अंदाज में, कुरान में क्या हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो और खामोश रहो? मिसाल के तौर में सवाल ये कर रहा हूँ, आपको पीना पीले आप तिलावत कर रहे हैं तो मैं कहूँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये मेरा मतलब कहीं वो उसके खिलाफ तो नहीं होगा कि मैं आपको सुभान अल्लाह भी कह रहा हूँ माशाअल्लाह भी कह रहा हूँ? तो इस पर और कुछ एक ये भी बता दीजिए, आजकल जैसे ना कि बरकत के लिए सूरह बकरा लगा दो, शिफा के लिए सूरह रहमान लगा दो, तो वो अब ये है कि वो लगी होती है, बाज़ वक़्त हम बातें भी कर रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं, लोगों ने मोबाइल के ट्यून्स पे भी लगाई हुई है तिलावत, वो चल भी रही है, सुन भी रहे हैं, बीच में उठा लिया फ़ोन तो वहीं पे कट गई आया मोबाइल का, ये सब क्या है? ठीक है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पहली तो ये कि कुरान में वाज़े तौर पर हुक्म है अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि कुरान को इस तरह तिलावत करो जिस तरह कुरान को तिलावत करने का हक़ है। वो हक़ क्या है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को ठहर ठहर कर उसके सारे मखारिज के साथ, सारी अदायगी के साथ, उसके सारे उसलूब के साथ, उसके मद गुन्ना इख्फा इजहार इदगाम रोम, उस सारे के जितने भी उसके तजवीद है उस तरह कुरान को पढ़ो। ये कुरान का अहसन मकाम है और जिसको हम तरतील बोलते हैं। उसके बाद फिर हम एक और चीज़ है जिसे हम तदवीर कहते हैं, और फिर हदर आता है। तो ये मैंने जो पढ़ा है वो हदर में पढ़ा है, तरतील लेकिन हुक्म जो है वो तो रतल कुरान तरतीला, जी हाँ जी हाँ जो तो अफजल जो फजीलत जो होता है तरतील के साथ पढ़ने बिल्कुल में। ऐसा ही। ठीक है, और इसमें अगर बीच में अगर जिस तरह वक्फ हो जाता है उसके बाद सुभान अल्लाह कहा जाए तो ये तो सहाबा किराम की सुन्नत मुबारक है कि रिवायत में आता है कि जब कारी तिलावत करता
اور ولاضالین پر پہنچتا تو پوری مسجد نبوی آمین سے گونج جایا کرتی تھی. تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہنا یہ قرآن کے اوقاف پر جب وقف ہو جائے تو وہاں پر اگر کہنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں باعث اجر ہے. یہ اچھا موجود کچھ ہے. لوگ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب جیسے آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، مجھے تھوڑی سی یاد ہے تو میں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو یہ پڑھ سکتے ہیں ایسے؟ کہ قرآن کا یہ حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت نازل کی جائے. لہذا حفاظ قرآن تو ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل ہی دل میں پڑھ لیتا ہے، وہ نہ بھی چاہے تب بھی، لیکن بہرحال وہ خاموشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو قرآن پڑھنا سنت ہے، قرآن کو خاموش رہ کر سننا یہ واجب ہے. بالکل صحیح. اچھا قرآن کی تعظیم کے کچھ اور معاملات بھی بتا دیجئے. ہم اس کو بہت عمدہ غلاف میں لپیٹتے ہیں، رکھ دیتے ہیں اوپر، گرد پڑی رہتی ہے، وہ آپ سے ڈر کے پھر ہم کھولتے بھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بس جب ضرورت پڑے گی تب اسے کھول کے تھوڑا سا پڑھ لیں گے، ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کے تعظیم کے جو تقاضے ہیں مولانا صاحب کچھ اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم چونکہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کی تعظیم کی سب سے پہلی ہدایت تعظیم کی فرمائی لا یمسہ الا المطہرون. اس کو آپ نے بغیر پاکی کے چھونا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، کہ تمام عالم کا جو رب ہے اس کی طرف سے نازل ہوئی. اب دوسرا آپ کا یہ سوال کہ اس کو جو ہم لپیٹ کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں، اگر غلاف میں لپیٹتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہوئے کہ اس کے اوپر گرد مٹی نہ جائے، لیکن اس کو کھول کے اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جیسے بیڈ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں آپ. اب جیسے ہم نے کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، آپ نے اپنی بیڈ سائڈ پہ رکھی ہوتی ہیں جس میں قرآن پاک بھی ہے اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں. اب آتے جاتے بیک تو ہو رہی ہوتی ہے کہ صفائی والی آئی ہے، اس نے وہ اب بیک بھی ہو رہی ہے قرآن پاک کی طرف، یہ کیا اس کی تعظیم کے خلاف ہے؟ یا قرآن کریم اگر آپ اٹھا کر الماری پر رکھ دیں گے تو پھر تو ممکن ہے کہ ایک ایک ہفتے آپ کو نظر نہ آئے. قرآن کریم ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں ہر وقت آپ کو نظر آئے، تاکہ تلاوت کا جو شغف ہے اور شوق ہے وہ پیدا ہوتا رہے. تلاوت کی جو تلاوت کرنے کا کہ نماز پڑھ کر ہم بیٹھے ہمیں قرآن کریم نظر آ گیا، بعض اوقات آدمی مصروف ہوتا ہے، یعنی قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. قرآن کریم جی تو یہ بے ادبی نہیں ہے اگر بیڈ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے اور آتے جاتے آپ جو ہے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. قرآن کریم ایسی جگہ پر نہ ہو آپ اوپر بیٹھے ہیں تو یہ تعظیم احترام کے خلاف ہے. ہمیں بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے نا کہ جیسے یہاں قرآن پاک اگر رکھا ہوا ہے وہاں پہ اور ہم ایسے کر کے جا رہے ہیں کہ ہماری پشت اگر قرآن پاک کی طرف ہے تو بے ادبی نہ ہو. فرق نہیں پڑتا، جانے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب قرآن تلاوت کر رہے ہو تو احتیاط کا تقاضا ہے پیٹ کر کے نہ بیٹھے. لیکن اگر بہت سارے لوگ اگر بیٹھے ہیں اور جگہ کی تنگی ہے، ایسی صورت میں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں. یہ کلام الہی ہے، کلام الہی کی جو تعظیم ہے وہ ہر چیز پہ مقدم ہے. کوشش یہ کیجئے کہ جان بوجھ کے جو اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، کوشش یہ کی کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ زیادہ عرصہ جو اس کی تلاوت نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، کوشش آدمی کی یہی ہونی چاہیے. قرآن کو آپ سرحانہ نہیں بنا سکتے. صحیح. بعض لوگوں نے دیکھا ہے حرمین میں سرحانہ بنا کر لیٹے ہوئے قرآن کو یہ بے ادبی ہے، ٹکی میں رکھا ہوا ہے، قرآن کو نیچے پیروں کی جگہ رکھی. یہ عام کتابیں نہیں جناب، یہ عام کتاب اللہ کی کتاب تنزیل من رب العالمین. سو بریک یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد پھر یہیں سے اپنی گفتگو شروع کریں گے. وہ حبیب رب شہ تو سرا وہ شعور و فکر کی آگہی، وہ حبیب رب شہ تو سرا وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق وہی شمع میں جان، وہی کائنات کی روشنی، وہی کائنات کی روشنی،
کہو تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی، تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی، بجز ان کے ہے کوئی اور بھی جو ہو جلوہ گر سر لا مکان، نہ ملائکہ کا گزر جہاں نہ پہنچ سکا کوئی آدمی، وہ حبیب رب کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب و جان میں اتر گئی، میرے قلب و جان میں اتر گئی، جو لگائی میں نے کبھی صدا تو ضرورتوں سے سوا ملا، میں گدائے کوئے رسول ہوں، مجھے کیسے ہوگی کوئی کمی، وہ حبیب رب شہ دو سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق وہی شمع میں جان، وہی کائنات کی روشنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ سبحان اللہ، شکیل مدنی صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ آیت مبارکہ سورۃ الانعام، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل اور رحمت آ چکی، سو اللہ پاک اس کو قرآن پاک کو کھلی دلیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور سورۃ النحل میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تجھ پر جو کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے، اور پھر اللہ سے ڈرنے والوں کے دلوں پہ اثر سورۃ الزمر میں بیان ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری ہے، یعنی یکساں کتاب
दोहराई जाने वाली, इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने परवरदिगार से डरते हैं, फिर अल्लाह के जिक्र के लिए उनकी खालें और दिल नरम पड़ जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, जिसे वो चाहता है ये हिदायत देता है, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं। और सूरह बरूज में, बल्कि वो तो कुरान बुजुर्ग है, लौह महफूज में मुंदरज है। डॉक्टर साहब, ये जो हिदायत, इंसान फिर ये दलील तो दे सकता है ना कि मुझे तो हिदायत ही नहीं मिली, मैंने तो बहुत नमाज पढ़ी, मैंने तो बहुत कुरान पाक पढ़ा, लेकिन मुझे हिदायत ही नहीं मिली। अब जब मुझे हिदायत ही नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि नमाज खुद बज़ाते खुद हिदायत है। उसे हिदायत मिली तभी तो वो चलकर नमाज की तरफ आया है, ठीक है, अल्लाह के हुज़ूर रुकू सुजूद करने के लिए आया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद में इहदीना सिरातल मुस्तकीम का बेहतरीन तर्जमा ये है। यूँ भी किया जाता है कि अल्लाह हमें सीधी रास्ता दिखा, लेकिन जाहिर है वो सीधा रास्ता देखा, उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के लिए आया है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन कहकर अब भी सीधा रास्ता मांग रहा है, सीधा रास्ता तो मिल गया है। लिहाजा यूं कहना चाहिए, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर हमेशा चला, आ तो मैं गया हूं लेकिन चलते रहने की तौफीक अता फरमा। लिहाजा मैं समझता हूँ हिदायत की तरफ तो आ गया। अब बाज़ मामलात में चूंकि हमने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ये सारे के सारे अरकान इस्लाम ही को फ़कत हमने हिदायत समझ लिया है या निज़ामी इबादत समझ लिया है। याद रखिए, हर किस्म की आइली, अज़दवाजी, सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती, अखलाकी, मुआशियाती सारी अक़दार को जब हम इस्लाम के कालिब में ढाल लेंगे तब फिर इंशाअल्लाह हमारा चलना भी इबादत, फिरना भी इबादत, बैठना भी इबादत, खाना भी इबादत, वो कब होगा? अभी ये जो हम मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं तो वो हमें कहता है सूद ना लो, हम जाते हैं तो हमारी बैंकिंग का सारा निज़ाम सूद पर चलता है। और कुरान पाक से अगर हम देखते हैं तो इंसाफ के तकाजे कुछ और हैं, सजाएं कुछ और हैं। यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें इंसाफ कवानीन कुछ और हैं। सो लॉज इन कुरान कुछ और हैं और कुरान इन लॉज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो सूरत हाल है, इसका क्या इसमें हम सब गुनाहगार हैं? क्या हर एक के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आएगी या इसकी जिम्मेदारी? देखिए, इस्लाम ने 3 मयारात दिए हैं कि अगर कोई आप चीज़ देखते हो गलत है तो उसको बज़ोर ताकत रोको, ये हुक्मरानों का काम है। और अगर तुम बुराई को देखते हो तो अपनी ज़बान से कहो, ये उलमा का काम है। और अगर तुम दर्जा कम से कम है कि दिल में बुरा समझो, ये अवाम उन्नास का काम है। लेकिन मामला ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब गलत खलत हो गया है। लिहाजा आप निज़ाम कुरान या निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, यहाँ पर तहरीकें भी चलती रही हैं, लेकिन न जाने क्यों हमारे हुक्मरान तबका है और वो जो उमरा और रऊसा है, जो वुज़रा है, और मैं तो कहूँगा कि हमारे फ़ुक़रा का माल खाने वाले वुज़रा बन जाते हैं। लिहाजा जब उनको निज़ाम मुस्तफ़ा की या निज़ाम कुरान की बात करती है, उनके दिल लरज़ कर रह जाते हैं, वो खौफशदा हो जाते हैं। क्यों नहीं हो गया? IMF से पैसे कहाँ से आएंगे अगर यहाँ पे उन्हें मालूम है कि अगर रिश्वत ली तो कुरान के अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, फिर उसका फार्मूला अप्लाई, जो करप्शन करेगा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, जो जुल्म करेगा तो कुरान जो है हरकत में आएगा, कोई अगर किसी को तकलीफ देगा तो कुरान का कानून हरकत में आएगा। लिहाजा हम लोग कुरान का कानून फ़कत कुरान पढ़ने के लिए रखा है, तिलावत करने के लिए रखा है, वाह वाह कर लेंगे, लेकिन कुरान के कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो फिर जाहिर है कि वो जितनी भी नेपोटिज्म है, वो जितनी भी अकरबा परवरी है, वो जितनी भी फहाशी है, वो जितनी भी उरियानी है, वो जितने भी करप्शन है, वो जितने भी फसादात मुआशरा है, वो सारे के सारे रुक जाएंगे तो उनकी मखसूस तरक्की भी रुक जाएगी, अवाम की तरक्की बढ़ जाएगी और मखसूस की तरक्की रुक जाएगी। हम यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हमारी शेफ के भी कुछ छोटे छोटे से सवाल है, जल्दी से सवाल बता दीजिए ताकि हम वापस आए। सवाल ये है कि जैसे जब हम सिपारा पढ़ते हैं तो एक जगह पे एक सजदा है और एक ही सिपारे में 2 सजदे हैं, तो उसको किस तरह अदा किए जाएंगे? और जो मैंने आपसे ब्रेक में पूछा था कि जो हम अक्सर नमाज में ये जो भूल जाते हैं कि हमने 1 रकात कम पढ़ी है, ज़्यादा पढ़ी है, तो फिर हम पूरी नियत तोड़ के फिर से पढ़ते हैं, तो इसका क्या हल है कि हम उसके साथ कंटिन्यूटी में एक और कुछ सजदा करना है, 1 रकात और पढ़नी है? हम साथ एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। है न शायरी की बात है, न शायरों का जिक्र है, न शायरों का जिक्र है, न शायरी की बात है, न शायरी की बात है। नबी का इश्क बोल उठे तो लफ्ज लफ्ज नात है, नबी का इश्क बोल उठे तो लफ्ज लफ्ज नात है।
یہ مصر کی زمین نہیں در نبی کی بات ہے، یہ مصر کی زمین نہیں، یہ مصر کی زمین نہیں در نبی کی بات ہے، در نبی کی بات ہے، تجلیوں کی صبح ہے فضیلتوں کی رات ہے، تجلیوں کی صبح ہے فضیلتوں کی رات ہے، اگر نہ ہوتے مصطفیٰ تو کچھ نہ ہوتا باخدا، اگر نہ ہوتے مصطفیٰ، اگر نہ ہوتے مصطفیٰ تو کچھ نہ ہوتا باخدا، تو کچھ نہ ہوتا باخدا، میرے نبی کی ذات ہی بنائے کائنات ہے، میرے نبی کی ذات ہی بنائے کائنات ہے، بس ایک بار میں حسین کے لبوں کو چوم لوں، بس ایک بار میں حسین، بس ایک بار میں حسین کے لبوں کو چوم لوں، ان لبوں کو چوم لوں، یہی ایک آرزو لیے ہوئے دل فرات ہے، یہی ایک آرزو لیے ہوئے دل فرات ہے، بس ایک بار میں حسین، بس ایک بار میں حسین کے لبوں کو چوم لوں، ان لبوں کو چوم لوں، یہی ایک آرزو لیے ہوئے دل فرات ہے، یہی ایک آرزو لیے ہوئے دل فرات ہے، نبی کا عشق بول اٹھے تو لفظ لفظ نعت ہے۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، واہ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، شیف کے سوالوں کے جواب کہ اگر جس سورہ مبارکہ میں 2 سجدے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کوئی الگ حکم ہے کہ یہ دونوں کا اکٹھا سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال اور ایڈ کر دوں۔ الگ جتنے بھی سجدے ہیں، ہاں اگر ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت بار بار پڑھی جائے تب بھی ایک ہی ہے، لیکن اگر مختلف مقامات پر ہے 2 سجدے 2 کریں گے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جیسے تراویح میں تو ہم فوراً سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں خود سے گھر میں اکیلے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ میں ختم کر کے آخر میں سجدے کر لوں گی یا سجدہ کر لوں گی، تو ٹھیک ہے، لیکن سجدہ تعظیم تو اسی وقت کرنے کی بات نہیں ہے، اسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور آپ تلاوت مکمل کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک مجلس میں اگر ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ کے 2 سجدے آ گئے، مجلس تبدیل نہیں ہوئی، تو 2 سجدوں کے بدلے میں ایک ہی سجدہ ہوگا، ایک سجدہ کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اگر ایک مطلب جیسے اما سپارہ پڑھ رہے ہیں آپ، اس میں سورۃ الانشقاق میں بھی سجدہ ہے اور سورۃ العلق میں بھی سجدہ ہے، اب وہ پورا سپارہ آپ نے پڑھا، آخر میں ایک سجدہ کر لیا تو دونوں سجدوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن وہ تو بہت ساری آیت، اچھا میں نے بہت سے ایسے اصحاب کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب آیتیں یہ جو عذاب ہیں جنہیں کہہ لیں آیتیں تنبیہ ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کانپتے ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ لوگ تو بالکل گر جایا کرتے تھے سجدے میں۔ تو یہ کیفیت کی ایک بات ہے نا کہ آپ کیفیت کو اگر اپنے کے ساتھ لے کے چلنا چاہیں تو زیادہ ثواب ہے، یا نہیں آپ اس کو رعایت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک سجدہ کر لیں؟ اور لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن میں جتنے سجود ہیں، ہم تراویح میں بھی جب پڑھتے ہیں، چاہے وہ اما پارہ پڑھیں چاہے وہ ہم 19واں پارہ پڑھیں جس میں 2 سجدے ہیں، تو جب سجدہ آیت آتی ہے تو ہم فوری طور پہ سجدہ آیت کرتے ہیں۔ ہاں حفاظ کے لیے فقہ کرام نے یہ نرمی رکھی ہے کہ اگر حافظ قرآن چونکہ وہ اس کو بار بار پڑھ رہا تو ایک ہی آیت کو چاہے وہ 100 مرتبہ بھی پڑھ لے تو ایک مرتبہ وہ سجدہ تلاوت ادا کرے گا۔ دوسرا سوال کیا تھا سجدہ سہو سے متعلق؟ سجدہ سہو دراصل فرائض میں بھول گئے اگر تو کوئی تاخیر ہو جائے فرائض میں، اب نماز کے فرائض بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور نماز کے واجبات بھی، فرائض میں اگر تاخیر ہو جائے، تاخیر مثلا کھڑا ہونا یہ فرض ہے، رکوع میں جانا یہ فرض ہے، سجدہ کرنا یہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ سلام پھیرنے والا یہ سجدہ تکبیر تحریمہ، یہ ان میں اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو ہے، اور کوئی واجب رہ جائے صحیح
ٹھیک ہے نا. کوئی واجب رہ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ صاف کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب آخری سلام پھیر رہے ہو, چاہے وہ 2 رکعت کا ہو 4 رکعت کا ہو, آخری سلام, تو آپ التحیات پڑھ کر سلام پھیریے, اور اس کے بعد آپ نے 2 مزید سجدے کرنے ہیں, اور پھر دوبارہ التحیات پڑھ کر اور درود ابراہیمی پڑھ کر دعا پڑھ کر آپ سلام پھیر لیجئے. وہ جو سہو ہوا تھا, وہ جو خطا ہوئی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. بالکل صحیح. لیکن اگر کسی شخص کو یہ ہوگا میں نے 2 کی جگہ 3 پڑھ لی, 3 کی جگہ 4, اگر یہ کسی خاص موقع پر کبھی کبھار ہو تو پھر بہترین صورت یہ ہے کہ آپ دوبارہ پڑھ لیں. لیکن اگر روزانہ ہی ایسا ہوتا ہو, بار بار ہوتا ہو, تو پھر آپ کا دل جس چیز پر جم جائے کہ نہیں میں تیسری رکعت ہی میں ہوں, میں جائز ہوں, میں صحیح ہوں, دل جم جائے تو ایسی صورت میں آپ اسے مکمل کر لیں, اللہ قبول فرمائے گا. میں ایک نکتہ یہاں پر آپ کو دینا چاہ رہا تھا قرآن کے حوالے سے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے علم. بے شک مولا کائنات علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں علم کیا ہے. کسی نے سوال کیا آپ سے, نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ علم بارش کا وہ قطرہ ہے کہ جو ہماری معرفت یعنی کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہو اس کے منہ میں جائے. علم بارش کا وہ قطرہ ہے کہ جو ہماری معرفت رکھنے والے کے منہ میں جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سیپ کے منہ میں موتی. ٹھیک ہے. اور جو ہماری معرفت نہیں رکھتا اس کے منہ میں وہی علم کا قطرہ جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کے منہ میں زہر. ٹھیک ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. تو علم اس وقت تک تمہارے کام آ سکتا ہے جب تک کہ تم معرفت محمد و آل محمد رکھو. اگر تم اس سے باہر ہو تو نہ قرآن تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے, نہ علم مصطفیٰ, نہ علم کائنات, کوئی چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی. معرفت محمد اور آل محمد رکھتے ہیں, اس لیے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہم لوگوں کے لیے ہدایت, شفا, روشنی, نور اور ایک مطلب ایک سیدھے راستے پر چلنے معلم کی کے ساتھ صرف قرآن اتار کے میں بیٹھ گیا اپنے مرضی سے. مکتب اہل تشیع میں تفصیل بالرائے حرام ہے. جو کچھ تفسیر بتائی جناب ختمی مرتبت نے, ائمہ طاہرین نے, اصحاب کرام نے, اس پہ ہی چلنا ہے. تفسیر بالرائے نہیں ہے. تفسیر بالرائے کی وجہ یہ ہے جو آج ہم بھٹک رہے ہیں کہ جس کو دیکھو قرآن اتار کے بیٹھ گیا, اپنی تفسیر کری, اپنی تعویل کری, لوگوں میں پھیلا دی. باہر سے فنڈنگ آئی, اسلام کے خلاف جو انہوں نے بلاگز بنانے ان کو بلا آج کامیاب ہے کہ جو ہماری متفقہ جو تفاسیر ہیں آپ ان سے استفادہ کریں. میں یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ بیان کروں. ہو کیا رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں؟ یہ شر ہے, فساد ہے, قتل و غارت گری ہے, اور بدقسمتی سے اسلام کا نام لے کر ہے. اب دیکھیں قرآن کے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ ان مشرکوں کو تم جہاں پر چاہو قتل کر دو. اب وہ جو بھی مشرک آئے اس کا سر قلم کر دے کہیں گے تو قرآن کا حکم ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے بھائی. وہ حکم جو ہے عام نہیں ہے, وہ خاص ہے. وہ جب فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد ایک پیریڈ دیا گیا, اس کے بعد حدود حرم میں کوئی نہیں آ سکے گا. تو آج لوگ قرآن ہی کی آیات کو, آج نہیں, دور رسالت سے, ابن عمر کی میں نے حدیث مبارک سنائی آپ کو کہ اس وقت سے لے کر آج تک امت میں جتنے بھی فتنے پھیلائے ہیں وہ تفسیر بالرائے کر کے اپنے مطلب کی بات نکالی, قرآن کے ایک مضمون کو لیا اور لوگوں کا ذہن بھٹکائے. نتیجہ یہ نکلا کہ آج فرقہ واریت بھی, مسلمان قتل و غارت, وہ اسلام جو کہ امن کا داعی بن کر آیا تھا آج مجھے فتنہ و فساد کا سبب بنا. ظلم ہو گیا, قرآن کے ساتھ ظلم ہو گیا. لیکن میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں, اور وائنڈ اپ میں 2 آیت مبارکہ میں کوٹ کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ تشریف لانے کا. اور پھر فرحان بھائی آپ سے ہم نے کلام کی بھی درخواست کرنی ہے. اہل کتاب کے بارے میں ہے, نبی کہہ دے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, بے شک اس سے پہلے جنہیں علم دیا جاتا ہے جب وہ ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں پر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پروردگار پاک ہے. بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں پر گر پڑتے ہیں اور ان کی فروتنی کو اور بڑھاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک ہمارے لیے بھی, ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ, اس کی معرفت, اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اضافے کا اور بڑھانے کا ذریعہ اور باعث بنے, اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب کا بھی. سو اجازت لیں گے آپ سے انشاءاللہ, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہوں گا کہ سب نعت خوان حضرات اور علماء کرام میرے ساتھ مل کر سب پڑھیں گے. پھر آپ سامنے آ جائیں آپ لوگ. ہاں جی. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ
گئے. کیا خبر کتنے تارے لے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل. خلق سے اولیاء سے رسل. خلق سے اولیاء سے رسل. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا